بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ تم زمین و آسمان کی خلقت میں، زمین و آسمان کی چیزوں میں غور کرو، اور یہ غور کرنے والے اہل عقل ہیں، دانشمند لوگ ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالی کی خلقت میں، کائنات کی چیزوں میں غور کرتا ہے تو بلا اختیار وہ پکار اٹھتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ یا ربا آپ نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ سندل درخت کو آپ دیکھ لیجئے کہ سندل درخت جس کلاڑے سے کاٹا جاتا ہے تو یہ سندل درخت اس کلاڑے کے منہ کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہے۔ اس سے ہمارے لیے سبق ہے، اور فطرت ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے تو برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو۔ اور قرآن مجید فرقان حمید بھی اسی بات کا حکم دیتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیا کرو۔ پھر آپ اس درخت میں غور کیجئے کہ یہ درخت زمین میں اگتا ہے، سونے چاندی کی پلیٹ میں نہیں اگتا۔ اس درخت کا بیج اپنے آپ کو فنا کر کے، اپنے آپ کو خاک میں ملا کر زمین میں ڈبویا جاتا ہے، یعنی یہ اپنی علائیت کو مٹا دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نتیجے میں اس کو ایک تناور درخت بنا دیتے ہیں، اور ایک بیج سے کئی سو پھل اور کئی سو درخت اگتے ہیں۔ تو اس سے سبق ملا، ہمیں یہ درس ملا کہ اگر ہم اپنے آپ کو مٹا دیں گے، اپنی انائیت کو فنا کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بلندیاں، رفعتیں اور ترقیاں عطا فرمائیں گے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ کے اندر لسان نبوت سے فرمایا گیا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کو اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے رفعتیں اور بلندیاں اور ترقیاں عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ اس درخت کے اندر غور کیجئے کہ اس درخت کی ایک جڑیں ہوتی ہیں، ایک اس کی شاخیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی کے متعلق بھی دستور حیات یہی ہے کہ ایک انسان کی وہ زندگی ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، جس کو جلوت کی زندگی کہتے ہیں، اور ایک وہ زندگی ہوتی ہے جو تنہائی اور خلوت کی زندگی ہوتی ہے۔ تو جو انسان اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے اعمال کرتا ہے، اس کی خلوت کی زندگی جلوت کی زندگی سے زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ اس درخت کی جڑیں اور اس کا روٹ سٹاک جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی یہ درخت بیماریوں سے، آفات و بلیات سے محفوظ و مامون ہوگا۔ تو اسی طرح انسان کے خلوت کے اعمال، تہجد کے اعمال، تنہائی کے اعمال جتنے زیادہ معیاری ہوں گے، جتنے زیادہ خشوع اور خضوع والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی اسے تناور درخت کی طرح پائیدار بنائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے ترقیاں عطا فرمائیں گے، اور ہر قسم کے فتنے سے محفوظ اور مامون فرمائیں گے۔ اس درخت کے اندر ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک خاص پیغام بھی ہے۔ دیکھیے، یہ درخت اپنے ماحول سے نیوٹریشن لیتا ہے، غذا لیتا ہے، زمین سے یہ معدنیات لیتا ہے، پانی لیتا ہے، ہوا سے یہ گیس لیتا ہے، اور روشنی سے یہ پاور حاصل کرتا ہے، پھر یہ نشو و نما پاتا ہے۔ لیکن یہ درخت فقط لیتا نہیں بلکہ دیتا بھی ہے۔ دیکھیے نا، اس کا پھل دوسروں کے لیے، اس کا سایہ دوسروں کے لیے، اس کے پھول دوسروں کے لیے۔ تو اسی طرح
ایک نوجوان جس ماحول کے اندر پلتا ہے اور جوانی اور شباب کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، وہ بھی ماحول سے، معاشرے سے بہت کچھ لیتا ہے۔ ماں باپ سے اسے محبت ملتی ہے، شفقت ملتی ہے، بہن بھائیوں سے اسے دعائیں اور تعاون ملتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر یہ پرورش پاتا ہے اور نشو نما پاتا ہے۔ تو اسی طرح اس نوجوان کو بھی چاہیے کہ اس درخت سے سبق حاصل کرے اور یہ بھی ماں باپ کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے، بہن بھائیوں کے لیے راحت کا ذریعہ بنے، دوسروں کے لیے، معاشرے کے لیے اذیت اور پریشانی کا سبب نہ بنے، بلکہ راحت اور آرام کا سبب بنے۔ اسی طرح آپ نے پہاڑی علاقوں کے اندر دیکھا ہوگا، برفانی علاقوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، موسم خزاں کے اندر جب درختوں کے اوپر برف گرتی ہے اور منو برف ان کے اوپر پڑی رہتی ہے، لیکن یہ درخت استقامت کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ درخت جانتے ہیں کہ یہ وقت عارضی ہے، یہ 2-3 مہینے کا سیزن ہے موسم خزاں کا، یہ ختم ہو جائے گا۔ جس طرح موسم بہار آیا ختم ہو گیا، موسم خزاں بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس استقامت کا بدلہ انہیں اس صورت کے اندر عطا فرماتے ہیں کہ جو ہی موسم خزاں ختم ہوتا ہے، انہی درختوں سے کونپلیں نکلتی ہیں، پھول نکلتے ہیں، پھر ان کے اوپر پھل لگتے ہیں اور یوں یہ ترقیاں اور بلندیاں حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک انسان کے اوپر اگر وقتی طور پر حالات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، مصائب و آلام آ جائیں، آفات و بلیات کے پہاڑ ان پر ٹوٹیں، تو اسے استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ حالات وقتی ہیں، یہ پریشانیاں وقتی ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ حضرت صدر سختی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک درخت نے ان سے مکالمہ کیا۔ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سمعی، کچھ لوگوں کو اللہ تعالی بصری کشف عطا فرماتے ہیں، الہام عطا فرماتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ اس طرح کے کرامات ان سے ظاہر ہوتے ہونا یہ کوئی عقل سے بعید چیز بھی نہیں ہے۔ تو صدر سختی رحمت اللہ علیہ سے ایک درخت نے مکالمہ کیا، گفتگو کی، اور درخت حضرت صدر سختی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا کن مثلی، تم میرے جیسے ہو جاؤ۔ حضرت صدر سختی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیف اکون مثلک، میں تمہارے جیسا کیسے ہو جاؤں؟ تو درخت کہنے لگا ان الذین یرموننی بالاحجار فرموہم بالاثمار، کہ دیکھو نا لوگ میری طرف پتھر پھینکتے ہیں، مجھے پتھر مارتے ہیں، میں ان کی طرف پھل پھینکتا ہوں۔ تو صدر سختی رحمت اللہ علیہ حیران و ششدر ہو گئے اور سوچنے لگے کہ واقعتاً اس درخت کا تو بڑا کمال ہے، اس درخت کے اندر تو بڑے فوائد و ثمرات ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس درخت کو پھر بھی آگ کی غذا بنا دیا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس کو آگ کے اندر کیوں جلاتے ہیں؟ تو انہوں نے درخت سے پوچھ لیا کہ جب تیرے اندر اتنی صفات ہیں، تو اتنی خوبیوں کا مالک ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تجھے آگ کی غذا بنا دیا جاتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اس درخت نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور آہ بھر کر کہنے لگا کہ ہاں میرے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن میرے اندر ایک بہت بڑی کمزوری بھی ہے، اور وہ کمزوری اور وہ خامی اور میرا وہ نقص اور عیب میرے تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیتی ہے، اور وہ خامی اور کمزوری اور عیب اور نقص یہ ہے کہ میرے اندر استقامت نہیں ہے۔ فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَاءِ هَكَذَا وَهَكَذَا، جب بھی ہوا چلتی ہے تو میں کبھی ادھر کو جھول جاتا ہوں، کبھی ادھر کو جھول جاتا ہوں، میرے اندر استقامت نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجھے آگ کی غذا بنا دیا گیا۔ تو اس طرح اس لیے اگر ہم بھی مشکل حالات میں، پریشانیوں میں، مصائب و آلام میں دین اسلام پر ثابت قدم رہیں گے، استقامت اختیار کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائیں گے۔ اگر ثابت قدمی نہیں ہوگی، اعمال میں استقرار اور استمرار اور دوام نہیں ہوگا، تو ہم بھی ناکامی
اور نامرادی کا شکار ہوگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔